اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب مختصر یہ ہے، اگر کوئی شرعی مسئلہ قرآن و حدیث سے واضح طور پر صریح حدیث سے ثابت نہ ہو رہا ہو تو احادیث کی روشنی میں اہل علم، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قرآن و حدیث کا علم دیا ہوتا ہے، جو ایک محدث ہوتا ہے، اجتہاد کے درجے پر ہوتا ہے، تو وہ شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل نکالنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت تک مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، نئے نئے معاملات پیدا ہوتے رہیں گے، اور میری امت کے علماء کے آگے پیش ہوں گے، اور مجتہدین جو ہیں اجتہاد کے ذریعے ان مسائل کا حل نکالتے رہیں گے۔ کبھی ان سے غلطی بھی ہو جائے گی، کبھی ان کی بات صحیح بھی ہو جائے گی۔ اگر وہ بات صحیح کریں گے ڈبل ثواب ہے، اگر ان سے غلطی ہو جائے گی تب بھی ان کے اجتہاد اور محنت کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ کہ ہر وہ مسئلہ جس کی وضاحت صراحت کے ساتھ نہ قرآن کریم میں ہو اور نہ حدیث میں ہو، صراحت کے ساتھ اگر جواب قرآن و حدیث موجود ہو تو پھر اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، پھر اجتہاد نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی صراحت کے ساتھ مسئلہ قرآن و حدیث ثابت نہ ہو تو پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کام ہوگا، اور کام کون کرے گا؟ جو اجتہاد کے درجے پر پہنچا ہوگا، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا، جو وقت کا محدث ہوگا۔ محدث اور مجتہد یہ دو الفاظ ہیں، اور بعض نے اس کو مترادفات میں کہا ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہی محدث ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے وہی مجتہد ہوتا ہے۔ یہ چوٹی کا درجہ ہے۔ اب جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک چوٹی کے محدث بھی ہیں اور چوٹی کے مجتہد بھی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہو، بعض لوگوں کو تکلیف ہے کہ وہ محدث تو تھے لیکن وہ مجتہد نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں خالی صحیح بخاری آپ پڑھ لیں، بخاری یوں پڑھیں کہ بخاری کے اندر امام بخاری نے تراجم قائم کیے ہیں، ابواب ہیں، ابواب، اس کے بعد احادیث کو لائیں، اب باب کوئی قائم کرتے ہیں، حدیث کوئی اور لاتے ہیں۔ جب آپ حدیث اور باب کو سامنے رکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری نے کس طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے جس کے لیے انہوں نے باب قائم کیے۔ ہاں واقعی یہ مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے، جی ہاں یہ مسئلہ بھی یہاں سے نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی یہاں سے نکلتا ہے۔ خالی تراجم صحیح بخاری پڑھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وقت وہ کتنے بڑے محدث تھے اور کتنے بڑے مجتہد تھے۔